بعض اوقات کچھ ایسی مصروفیت آن پڑتی ہے جس پہ انسان کو چند لوگوں کی تکلیف کو قربان کر دینا پڑتا ہے. 11:30 بجے آج UK سے ایک ایسی NGO کے لوگ ملنے کے لیے آ گئے جو UK میں کام کر رہی ہیں مسلم امہ کے مفاد میں. مسلمانوں پر جو ریڈیکلائزیشن کا الزام ہے، ٹیررزم کا الزام ہے، اور اس امہ پر کا ایک ایسا امیج جو وحشت اور بربریت پر مبنی ہے، اس کو وہ ویسٹ کے اندر بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا امیج اس قسم کا ہو جائے جو واقعی ہی اسلام چاہتا ہے کہ ایک مسلمان اتنا سافٹ اور اتنا پولائٹ ہو کہ اس کے بدترین دشمن سے کو بھی اس سے کسی برائی کی توقع نہ ہو. معلوم نہیں کس دھوکے میں یا کس کے بہکاوے میں آ کے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ مجھ سے بھی ایک میٹنگ کر لیں اسی سلسلے میں. اور چونکہ معاملہ مسلمان امہ کا تھا، ویسے تو مجھے دل میں احساس تھا کہ آپ حضرات انتظار کر رہے ہیں میرا اور آپ کو زحمت بھی ہو رہی ہے، لیکن وہاں معاملہ یہ آیا تھا کہ ایک طرف مسلمان امہ کا مفاد کی بات ہو رہی تھی اور دوسری طرف میں اور میرے 50-60 ساتھیوں کا معاملہ تھا. میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا. میں یہ چاہتا تھا کہ جو کچھ میں ان کے سامنے رکھ سکوں میں رکھ دوں کہ کن لائنز پر وہ کام کریں. اگرچہ وہ کہیں زیادہ پڑھے لکھے انلائٹنڈ اور ویل انفارمڈ لوگ تھے میری نسبت، لیکن اس کے باوجود جس طرح کہ پاکستان میں دستور ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ عقل کل ہے، تو یہی خوش فہمی مجھے بھی ہے اپنے بارے میں کہ میں عقل کل ہوں. تو میں انہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ کام ہو جائے. تو وہ ڈسکشن مکمل نہیں ہوئی تو مجبوراً مجھے ان سے یہ گزارش کرنا پڑی کہ وہ کسی وقت تشریف لے آئیں اور 2-3 گھنٹے اس موضوع پہ بات ہو جائے. میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا تھا اس انتظار کی جو آپ کرنا پڑا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی اور مجھے یقین ہے کہ آپ یہ فیل کریں گے کہ وہ وجہ ایسی تھی جس کے لیے آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ تو کیا 40 دن بھی اگر انتظار کرنا پڑے تو مہنگا نہیں سودا. لیکن اس کے باوجود میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. ایک اور گزارش آپ کی خدمت میں مجھے کرنا ہے. جو وقت گزر رہا ہے، دوسرے ممالک میں رہنے والے لوگ اس گفتگو کو پہلے صرف سنتے تھے، اب دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. ان سے سوالات آتے رہتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ یہاں میرے کچھ ساتھی، میرے بھائی، ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی ایک موضوع کو پکڑ کر اس پہ پہلے گفتگو کر لی جائے اور اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہو. یہ گفتگو کا سلسلہ ہم نے جاری کیا تھا علم کو پھیلانے کے لیے. علم کیا ہے؟ ایک ایسی چیز جو ہمیں روشنی دیتی ہے غلط اور صحیح میں تمیز کرنے کی. اور عقل کیا ہے؟
کہ وہ صحیح اور بہت صحیح، اچھے اور بہت اچھے میں تمیز سکھاتی ہے. ہم علم کے لیے تو یہ جانتے ہیں، علم کے ذریعے سے ہی جاننے لگتے ہیں کہ کیا چیز اچھی اور کیا بری، لیکن جب اللہ ہمیں عقل عطا فرما دیتا ہے تو پھر اچھے اور بہت اچھے میں تمیز آنے لگتی ہے اور انسان بہت اچھے کے پیچھے جاتا ہے. یہ تو ایک اضافی جملہ تھا عقل والا. علم ہم سیکھتے ہیں، خواہ وہ کسی ذریعے سے سیکھا جا رہا ہو. اگر کوئی ایک موضوع میں اپنی مرضی سے چن لوں اور اس پر گفتگو ہو ہماری، اور پھر اس کے سوال جواب ہوں اس کے آخر پر، تو ہماری گفتگو محدود ہوگی ایک مخصوص چیز ہی پر. اور جس طرح سے کہ انسان کی جس ترکیب سے بنایا گیا ہے انسان، اس کی جو کیمسٹری ہے، اس میں یہ ہے کہ کسی بات کو سن کر بہت سے سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں. اگر ہم سوال جواب کا سلسلہ کنفائن کر دیتے ہیں اسی موضوع پر، تو وہ سوال جو بعد میں سوچنے کے بعد ہمارے ذہن میں آئیں گے وہ تشنہ جواب رہ جائیں گے، کیونکہ اگلی اتوار کو ایک نیا موضوع شروع ہو چکا ہوا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم ہر موضوع کو کہیں کہیں ٹچ کریں گے اور باقی اسے تشنہ چھوڑ جائیں گے. اس طرح بھی علم حاصل ہوگا، لیکن وہ علم ایسا ہوگا کہ وہ پوری باتیں ہمارے پلے ہی نہیں پڑ پائیں گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اب اتنی زیادہ یہاں گفتگو کی نشستیں ہو چکی کہ ہم سب کو بمائے میرے بہت سا مواد مل گیا ہے برین سٹارمنگ کرنے کا. ہم اس پہ سوچتے ہیں، ہمارے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم زندگی کے اندر میں جب لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، معاملات پیش آتی ہیں، وہاں ہمیں دقتیں آتی ہیں اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فلاں معاملہ کیسے طے کیا جائے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، رب کی کیا احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، صحابہ کرام نے وہاں ایسے موقع پر کیا کیا کیا، اولیاء کرام کیا کرتے رہے ہیں. تو سوال مختلف لوگوں سے آتے ہیں اور مختلف اینگل سے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے جوابات بھی ویسے ہی جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علم کی ایک پوٹ پوری ہو جاتی ہے، قسم قسم کی باتیں اس کے اندر، اور وہ سوالات I'm sure کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کے جواب ڈھونڈتے رہتے ہیں، ملتے نہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سوالوں کے جواب جب دیے جاتے ہیں، اس سے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ کہیں زیادہ ویلیویبل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک موضوع کو پکڑ کے اس پر بولا جائے اور پھر اس سے متعلق سوال جواب کر لیے جائیں. اگر ہم اندازہ لگائیں تو جب سے یہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا، ہم نے ایک ہی نشست کے اندر کئی ایک چیزوں پر گفتگو کی، اور اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ پہلے سے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ سوال یہیں آ کے میں پوچھتا ہوں. جواب دینے والا بھی میں ہوتا ہوں، گفتگو کرنے والا بھی میں ہی ہوں گا کسی بھی موضوع پہ. تو جو میں نے کسی ایک موضوع کو پکڑ کر اس پر گفتگو کرنی ہے، وہی کچھ میں سوال کے جواب میں بول دوں گا. اس کا جو نیٹ گین ہے، نیٹ گین تو وہی رہا، لیکن اس سے مختلف لوگوں کا بھلا ساتھ ساتھ ہوتا چلا جائے گا. تو یوں میں
ادھر کو چلا گیا کہ پہلے سوال اور جواب کا سلسلہ کر دیا جائے، جہاں کہیں وقت بچتا کسی ایک موضوع کو چھیڑ دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وجہ سننے کے بعد شاید میرے وہ ساتھی جن کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید کسی ایک موضوع پر بول کر بہتر گفتگو ہوگی، وہ ذہن صاف ہو گیا ہوگا اور آپ بھی میری طرح کنونس ہوئے ہوں گے کہ سوال جواب بہرحال ایک پرٹیکولر سبجیکٹ پر بولنے سے بہتر ہے۔ سوال ہے کہ what is the difference between meditation of Muslims during namaz, and as you use the word during mujahida, and meditation of Hindu yogi and Chinese monks? If they're followers of wrong path, then how their brain and their body acquire some abnormal, perhaps superstitious traits? ایک زمانے میں یہاں گفتگو کے دوران معاف کیجیے گا، میں نے یہ عرض کی تھی کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں جو قصہ بیان کیا کہ کس طرح سے فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا اور کس طرح سے شیطان نے انکار کیا، اسی ضمن میں قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ کہی کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھا دیا تھا۔ تو جب جن دنوں یہاں حروف مقطعات پر گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے یہ گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ وہ علم الاسماء در حقیقت حروف مقطعات کا علم تھا، اور اسی ضمن میں پھر ذکر ہوا کہ حروف مقطعات میں 2 حروف ایسے ہیں جو نقطے والے ہیں اور 12 ایسے ہیں جو بغیر نقاط کے ہیں، اور نقطے والے سے کتنے حروف ٹوٹل فارم ہوتے ہیں جب ان کی کمپاؤنڈنگ کرتے ہیں ہم، اور بغیر نقطے والوں سے کتنے ہوتے ہیں، اور اس کا جو حاصل جماعت تھا، حاصل تفریق تھا، وہ بھی میں نے عرض کیا تھا۔ یہاں اس سوال کے جواب میں اس کا حوالہ یوں دینا پڑا مجھے کہ یہ علم الاسماء، اس کو آپ علم روحانیت کہہ لیجئے، علم باطن کہہ لیجئے، اسے کوئی اور نام دے دیجئے، یہ علم ایسا علم ہے جو کائنات کی بنیاد بنتا ہے، جس پر پوری کائنات کام کر رہی ہے، جو کائنات کی کنجی ہے۔ یہ جو علم الاسماء بابا آدم کو دیا گیا، ہم جتنے بھی انسان ہیں، خواہ ہم لادین ہیں، خواہ ہم میں سے کچھ لوگ مشرک ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ بت مت کے پیروکار ہیں، کسی اور مذہب کے ہیں یا مسلمان ہیں، جینیٹیکلی یہ علم ہر ایک میں ٹرانسفر ہوا ہے، ہمارے جینز میں یہ علم موجود ہے۔ فرق ایک ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ مجاہدے کر کے، نیکی کر کے، عبادات کر کے اسے فردر ڈیولپ کر لیتے ہیں، اسے پالش کر لیتے ہیں، اور ایک بڑی اکثریت ان راہوں پر نہیں جاتی،
جس کی وجہ سے ان میں علم روحانیت جاگتا نہیں ہے، اجاگر نہیں ہوتا. آپ اگر مختلف مذاہب کا مطالعہ کریں، مختلف مذاہب کے اندر جو روحانیت کا پہلو ہے، ایک تو ان کی ایس او پیز ہیں، اسلام میں وہ شریعت کہلاتی ہے. ان کو آپ کی سہولت کے لیے، کنفیوژن سے بچنے کے لیے میں ایس او پیز کا نام دے دیتا ہوں. ایس او پی جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایس او پی یہ ایبریویشن ہے اصل میں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز. کوئی کام کس انداز میں کیا جائے گا، کیا کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے، کیا کیا احتیاطیں کی جائیں گی، کون کون کس کام کو کرے گا، یہ سب ایس او پی کہلاتا ہے. یہ سب مل کر ایس او پی جس کو ہم کہتے ہیں دے آل فارم ایس او پی. اور کوئی کام پراپر طریقے سے ہو نہیں سکتا اگر اس سے متعلق ایس او پیز کو فالو نہ کیا جائے. تو دوسرے مذاہب کی جو ایس او پیز ہیں، یا ہم اپنے اگر دین کی بات کریں تو شریعت، اور جو اللہ نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا مسلمان کے لیے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کا، وہ ایس او پی ہے. جب کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو لا محالہ اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے. فرق صرف ڈگری کا ہوگا کہ کتنا کم یا کتنا زیادہ، لیکن روحانیت اجاگر ضرور ہوگی. وہ جو جینز میں ٹرانسفر ہوا ہے علم حضرت انسان کو، وہ پالش ضرور ہوگا. یہ دوسرے مذاہب کے بارے میں آئی ڈونٹ نو مسلمان اتنے زیادہ سخت کیوں ہو جاتے ہیں کہ کوئی الاؤنس ہم ان کو دینے کو تیار نہیں ہوتے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اس جذبے میں اتنے بعض اوقات آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم گناہ کا مرتکب ہو جاتے ہیں. کچھ مذاہب ایسے ہیں جو رب کی طرف سے اتارے گئے ہیں اور قرآن پاک کی طرح ان پر کتب بھی اتاری گئی ہیں. وہ ان کتب کے اندر جو کچھ ملے گا آپ کو وہ بھی کلام الہی ہے. اس کے اندر جو احکامات لکھے گئے ہیں وہ ربی کے عطا کردہ ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن پاک میں ہے. صرف فرق ایک ہے کہ جو کتابیں قرآن پاک سے پہلے اتاری گئی ہیں وہ اپنی ترتیب میں اس وقت کے لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق اتاری گئی تھی. ہر بعد میں آنے والی کتاب اپنے سے پہلے اتاری ہوئی کتاب کا ریوائز ایڈیشن تھا. جیسے ہماری ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں، ہر نئے ایڈیشن میں بہت سا مواد وہی ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. بہنی ہی وہ کتابیں رب کی طرف سے اتاری گئیں، زورا، تورا، بائبل. تو یہ سب کتابیں وہ تھیں جو رب کے کلام پر مبنی ہیں. یہ مجموعہ ہے رب کے کلام کا، اللہ کے احکامات کا. اس وقت جو لوگ تھے اور انہوں نے ان کتابوں کو فالو کیا وہ حق پر تھے.
اور وہ بخشے جائیں گے، جنت میں جائیں گے اپنے اعمال کی بنیادوں پر۔ لیکن جب نئی کتاب آ گئی، نئے رسول آ گئے، تو پھر ان قوموں پر یہ فرض تھا کہ نئی آنے والی کتاب کو مانتے اور نئے رسول کو مانتے۔ تو جن لوگوں نے نئی کتاب اور نئے رسول علیہ السلام پر جو ایمان لے آئے وہ حق پر تھے، لیکن جنہوں نے اس سے انکار کیا وہ قابل سزا ہو گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ جب صرف زورا تھی تو زورا کے فالوور اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فالوورز حق پر تھے، اور اس وقت جو اللہ کے احکامات پر پوری طرح عمل کر رہے تھے وہ سب لوگوں کا حساب کتاب اس وقت کے حساب سے ہوگا، اپنے اعمال کی بنیادوں پر وہ جنت میں جائیں گے۔ جب تورا آ گئی تو یہ ریوائزڈ ایڈیشن تھا تورا کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نیا پیغام لے کر آئے تھے، تو ان سب لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آتے، اور جو وہ پیغام لائے تھے اس پر ایمان لاتے، اور جو لوگ ان میں سے لے آئے وہ حق پر تھے، باقی قابل سزا ہو گئے۔ تو جب تک کہ بائبل نہیں آئی، تورا پر عمل کرنے والے لوگ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات، لائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے والے لوگ حق پر تھے، اور اپنے اعمال کی بنیاد پر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ لائک وائز جو لوگ ایمان لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب بائبل پر، اور اس کی پیروی کی، ان احکامات کی پیروی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک وہ حق پر تھے، اور وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا اور کتاب نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر یہ لازم ہو گیا تھا کہ تمام بنی نوع انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کو فالو کرتے ہیں۔ چونکہ دین مکمل کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہی، کوئی کتاب نہیں آئے گی کہ قرآن پاک آخری کتاب ہے۔ اب قیامت تک اس کو فالو کرنا ہم پر فرض ہے، مسلمانوں پر، انسانوں پر، سب پر۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جنہوں نے ان کتابوں کو بھی فالو کیا، ان کے ساتھ ایک رعایت کا معاملہ کیا ہے قرآن پاک میں۔ دو باتیں فرمائی رب نے کہ جو اہل کتاب ہیں ان میں کچھ اہل علم بھی ہیں۔ اہل علم عرف عام میں اولیاء کرام کو کہا جاتا ہے، صاحب علم لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے نیک کام بھی رائے گاہ نہیں جائیں گے، گرچہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، لیکن ان کے نیک کام رائے گاہ نہیں جائیں گے، بلکہ ان کو پورا پورا اس کا اجر دیا جائے گا، لیکن صرف دنیا میں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔
اب یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں اس میں اور بور ہو رہے ہیں آپ، لیکن یہ لمبی بات مجھے کرنا یوں پڑ گئی کہ جب تک یہ بات میں نہیں کروں گا یہ سوال اس کا جواب نہیں سمجھ میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نیک اعمال ضائع نہیں کر رہا، اس کا اجر دے رہا ہے. تمام اجر ان کو دنیا میں عطا کر دیا جائے گا، ان کے تمام نیک کاموں کو، ان کی نیکیوں کا. آخرت میں ان کے لیے سوائے سزا کے اور کچھ نہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی ہے کہ رب کا یہ حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، آخری نبی ہیں. تو وہ تمام لوگ جن تک وہ پیغام پہنچا ان کا ایمان لے آنا لازم تھا. یہ اللہ کا حکم تھا کہ ان پر ایمان لے آؤ. تو ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا ہے، سرکشی کی ہے، اس کی سزا ضرور ملے گی انہیں. اسی طرح قرآن کا معاملہ ہے. تو جب اللہ ان کے دنیاوی نیک کاموں کا بھی اجر دیتا ہے دنیا میں، اس کا انعام انہیں دنیا میں عطا کر دیتا ہے، تو جو روحانیت ان تک جینیٹیکلی پہنچی ہے، جینس میں ان کے، تو جب وہ نیک کام کریں گے اور اللہ ہی کے کلام، اللہ ہی کے احکامات کی پیروی کر رہے ہوں گے، ماس پائے اس بات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو ان کو دنیا کے اندر یہ روحانیت عطا کر دی جائے گی اور ان کے اندر بھی وہ کشف و کرامات پیدا ہو جائیں گی جو مسلمانوں میں ہوتی ہیں. اسی لیے خلاف عادت کوئی چیز اگر سرزد ہو مسلمان سے تو وہ کرامات کہلاتی ہے، کرامت کہلاتی ہے. لیکن اگر غیر مسلم سے وہ سرزد ہو وہی خلاف عادت چیز، وہ استدراج کہلاتی ہے. دونوں میں فرق رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہ قوتیں ان کو حاصل ہوں گی اس فرق کے ساتھ کہ مسلمان جو کچھ کر رہا ہے، جو روحانیت اس میں پیدا ہوئی ہے، اس کے انعامات رب روز آخر، روز حشر بے پناہ دے گا، ان کو ملٹیپلائی کر کے دے دے گا. لیکن ان لوگوں کے انعامات بمائے روحانیت کے اسی دنیا میں دے دیے جائیں گے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. یہی فرق ہے ایک غیر مسلم میڈیٹیشن کرنے والے میں اور ایک مسلمان میڈیٹیشن کرنے والے میں. لیکن رجوع دونوں ہی رب کی طرف کرتے ہیں. فرق ایک رہ جاتا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ ہی کے حکم کو مانا لیکن ساتھ حکم کی خلاف ورزی کی ہے، حکم عدولی کی ہے رب کی. مسلمان اس سے بچا ہوا ہے. تو دنیا کے اندر سب کچھ ہوگا، آخرت میں جو مسلمان ولی اللہ اٹھے گا، اٹھایا جائے گا، تو اس کا چہرہ روشن ہوگا، رب کا نور ہوگا، وہاں چمک رہا ہوگا. غیر مسلم کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوگا. یہ فرق ہے. اب میرا خیال ہے کہ یہ سوال کا جواب واضح ہو گیا ہوگا کہ میڈیٹیشن جب مسلمان کرتا ہے تو کیا فرق ہے اور غیر مسلم کرتا ہے تو کیا فرق ہے. What is the role of pineal gland in spiritual ibadat? جیسے ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ عبادات ہیں کیا.
اس کا اس سوال کے پیش نظر اس کا تھوڑا سا میڈیکل ویو بھی لینا ضروری ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، برائی میں، بدی میں، گناہ میں، اس میں پڑتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کے کام ہم لوگوں کی نگاہوں سے بچ کے چھپ کر کرتے ہیں. تو وہ جو ایک چوری کا انداز ہے ہمارا، اس سے ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے انسان میں. جب ہم گناہ کرتے رہتے ہیں مسلسل، تو ہمارے اندر وہ ڈر اور خوف ایک کنسسٹنٹ کیفیت ڈر اور خوف کی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اس ڈر اور خوف کے مسلسل ذہن میں رہنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ چینج ہونے لگتی ہے، اور چونکہ ہر وقت ہم ڈر اور خوف اور فکر کے عالم میں زندہ رہتے ہیں، تو ہمارے چہرے کی رونق چھن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اس ڈر اور خوف کے مسلسل رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر اخلاقی قوت ختم ہو جاتی ہے، اخلاقی جرأت ختم ہو جاتی ہے. ہم کسی کے سامنے حوصلے سے سر اٹھا کے سچی بات کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ہم زندہ ہیں ایک مسلسل ڈر اور خوف کی حالت میں. یہ تبدیلیاں آتی ہیں انسان کے اندر. اس کے برعکس جب ہم نیکی کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے مختلف گلینڈز ریلیکس کر جاتے ہیں، اور ایک کیمیکل مادہ ہمارے اندر دماغ میں پیدا ہوتا ہے. دماغ میں ویسے بھی فلوئڈ ہے، ہمارا جو مغز ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے ایک فلوئڈ کے انویلپ میں، اس کے ارد گرد فلوئڈ موجود ہے. اس میں جب وہ کیمیکل پیدا ہوتا ہے تو ہمارے اندر ایک خوشی کا احساس آتا ہے. یہ جو ہماری خوشی اور غم کی کیفیات ہیں، اس کے اندر دونوں ہی صورتوں میں ہمارے اندر مختلف قسم کے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں، جنریٹ ہوتے ہیں، اور اس سے ہمارے باڈی کیمسٹری میں تبدیلی آتی ہے اور ہمارے چہرے پر مختلف تاثرات ابھرتے ہیں. تو وہ جو کیمیکل پیدا ہوتا ہے اس سے ہمیں خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے اور ہمارے چہرے پر ایک چمک آتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں آدمی کے چہرے پر بہت نور ہے، وہ چمک ہے. اس کی میں میڈیکل ویو آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ چہرے پر نور پیدا ہو گیا ہے. اسی لیے جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تعلق براہ راست رب تعالیٰ کے ساتھ جڑتا ہے. جب تعلق ہمارا وہاں جڑتا ہے تو وقتی طور پر ہمارا تعلق اس دنیا کے جھمیلوں سے کٹ جاتا ہے. دنیا کے جھمیلوں سے تعلق کٹتے ہی جو تفکرات ہیں ہمارے ذہن میں، خدشات ہیں، وسوسے ہیں دنیاوی کاموں کے بارے میں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، بھول جاتا ہے انسان. تو رب کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ رب موجود ہے
اور وہ ہمارا پالنہار ہے، ہمارا محافظ ہے، ہم اس کی حفاظت میں ہیں، تو ایک عجیب اطمینان ہمارے اندر جنم لیتا ہے. ہمارے مسل سارے کے سارے ریلیکس کر جاتے ہیں، اور ان کے ریلیکس کرنے کے ساتھ ہی کچھ گلینڈز ایکٹیو ہوتے ہیں، اور اس سے مختلف قسم کے کیمیکل جنریٹ ہو جاتے ہیں. یہ 4 گلینڈز ہیں جو ایکٹیو ہو جائیں گے اس وقت، اور ان چاروں ہی سے مختلف کیمیکل جنریٹ ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک گلینڈ جو ہمارے اس جگہ موجود ہے، آلموسٹ یہ بنتی جگہ، اس جگہ پر، اس سے جو گلینڈ، اس سے جو کیمیکل جنریٹ ہوگا، اس سے ہماری آنکھوں کے اندر، آنکھوں میں ایک عجیب سا خمار پیدا ہوتا ہے، گہرائی آتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو بہت عبادت گزار ہیں، عبادت گزار جو صحیح سینس میں ہیں، شاہ صاحب جیسے نہیں، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی ہے. خواہ عمر ان کی کتنی کیوں نہ ہو جائے، ان کی آنکھیں چمکدار ہوں گی. اور اس کو شاعر کی زبان میں یہ کہ نشیلی آنکھیں ہوتی ہیں. وہ اس گلینڈ کا کام ہے. اسی گلینڈ کے جنریٹ کیے ہوئے کیمیکل کا ایک اثر دماغ کے یہ پچھلے حصے میں یہاں پر آتا ہے، اور یہاں جو ہمارے سیلز ہیں ان کی سوزنگ ہو جاتی ہے. جب ان کی سوزنگ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں تعلق جو ہے، یہ وہ ایریا ہے which is very close to that storage point which stores the long term memories. تو جو ہی اس کی سوزنگ ہوگی، ہمارے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے عبادت گزار لوگ عام طور پر پرسکون ہوتے ہیں. ایک گلینڈ ہمارا بیک پر ہے، جو ہماری اسپائن ہے، اس کے ہاف سے ذرا اوپر لیفٹ سائڈ پر، خاص طور پر جب ہم رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیمیکل جنریٹ کرتا ہے. وہ کیمیکل سٹرینگتھن کرتا ہے ہمارے بیک کے مسلز کو. اسی لیے جو لوگ صحیح طریقے سے رکوع میں جاتے ہیں ان کی کمر میں درد نہیں ہوتا کبھی. اسی طرح ہمارے نچلے دھڑ سے لیفٹ سائڈ سے جنریٹ ہوتا ہے، وہاں گلینڈ ہے ہمارا ایک جو جنریٹ کرتا ہے اس کو، ایک اور کیمیکل کو جنریٹ کرتا ہے. تو یہ گلینڈز تو ایک نہیں 4 ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ چاروں مختلف کیمیکلز جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ عبادات در حقیقت انسان کی بیٹری کو چارج کرتی ہیں. ایک زمانے میں جب یہاں گفتگو ہو رہی تھی نماز پر، تو نماز کے اوقات کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی کہ نماز کے یہ اوقات کیوں ہیں، اور یہ 5 ہی کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں اور 6 کیوں نہیں. تو اس کا ہم نے ایک سائنٹیفک ویو لیا تھا. اس وقت بھی یہ میں نے عرض کیا تھا کہ صبح دیکھیے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، اور ایٹ لیسٹ کہتی تھی، کہ انسان صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرے تو سارا دن چاق و چوبند رہتا ہے.
عجیب بات یہ ہے کہ سب سے مختصر ترین نماز فجر کی ہے، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض، that's all. دوسری طویل ترین نماز ظہر کی ہے، اس کے بعد پھر تیسری طویل ترین نماز عصر کی بنتی ہے، 4 رکعت سنت اگرچہ وہ غیر موقوفہ ہے لیکن ہیں بہرحال، اور 4 رکعت فرض۔ پھر مغرب کی نماز ہے، اور سب سے طویل ترین نماز عشاء کی ہے، 17 رکعت، جبکہ اس وقت اسے ہمارے حساب سے مختصر ترین ہونا چاہیے، لیکن اس کی سائنٹیفک ریزنز ہیں باقاعدہ کہ ایسا کیوں ہے۔ ہم رات بھر کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نے آرام کیا ہوتا ہے، اسی لیے رب نے کہا کہ رات نماز، اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے۔ ہم رات بھر کا آرام کیے ہوئے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، صرف اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے ہیں کہ وی آر سبارڈینیٹ ٹو سم ون، وی آر سبارڈینیٹ ٹو دی سپریم پاور اینڈ وی ہیو ٹو اوبے۔ اور ہم مختصر ترین نماز پڑھتے ہیں، 2+2 رکعت کی۔ یہ ضروری اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ اس سے ہماری بلڈ سرکولیشن جو سلو ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے آرام کرنے کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے، وہ اپنی نیچرل پیس پہ چلی جاتی ہے۔ آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ بلیاں اور کتے، شیر ہے، لیپرڈ ہے، یہ جب سو کے اٹھتے ہیں تو انگڑائی لیتی ہیں۔ یہ انگڑائی جو لیتے ہیں وہ اپنی بلڈ سرکولیشن کو نارملائز کر رہی ہوتی ہے۔ ہائبرنیشن، وہ جانور جو نارتھ پول پر ہوتے ہیں، جہاں 6 مہینے سے کہیں زیادہ، 8 مہینے 10 مہینے تک برفباری ہوتی ہے، تو جو ونٹر کے سویئر منتھس ہوتے ہیں 6 مہینے، اس میں یہ جانور اپنی اپنی غاروں میں یا ایون برف کے اندر انہوں نے کھو بنائے ہوتے ہیں، اس میں وہ جا کے سو جاتے ہیں، جس کو ہم ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ کمپیوٹر کو استعمال کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ وہاں بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ اگر اسے ہم سوئچ آن چھوڑ دیں کچھ دیر کے بعد یہ سلیپنگ موڈ میں چلا جاتا ہے، اس کا صحیح ورڈ ہے ہائبرنیشن میں جاتا ہے۔ ہائبرنیشن میں جب جاتے ہیں تو یا سو رہے ہوتے ہیں ہمارے سانس کی رفتار بھی بہت کم ہوتی ہے اور بلڈ سرکولیشن بھی، اس کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو انگڑائی ہیلپ کرتی ہے بلڈ سرکولیشن کو نارمل رفتار پر لے جانے میں، اور مسلز کو اسٹریچ کر کے جو ریلیکس کر گئے تھے تو دوبارہ سے اس کو ایکٹیو کر لیتی ہیں۔ یہ جانوروں میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں صبح کی، اس سے ہمارے مسلز اور بلڈ سرکولیشن نارملائز ہو جاتی ہے۔ ہم پھر کام کرتے ہیں، اور سب سے لمبا پیریڈ یہی ہوتا ہے فجر اور ظہر کے درمیان کا۔ ہم اس میں کام کاج کرتے ہیں، دنیاوی شدائد سے مقابلہ ہوتا ہے، تفکرات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہیں اور پریشرز ہیں، اسٹریسز ہیں، اسٹرینس ہیں، ان کو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے نروز تھک جاتے ہیں اور بعض کا شٹر ہونے لگتے ہیں۔
تو رب تعالیٰ نے اس کے بعد ظہر کی نماز کا ٹائم کر دیا. تو ہم کیونکہ بہت پریشر لیے ہوتے ہیں میکسیمم ٹائم، ہم دوسری طویل ترین نماز پڑھتے ہیں دن کی، ظہر. اور اس دوران ہمارا رابطہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، دنیاوی تفکرات ختم ہو جاتی ہیں، اور ہمیں ایک نئے سرے سے حوصلہ ملتا ہے کہ کوئی ایک سپریم پاور ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب پر محیط ہے. وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا آقا ہے. یہ کنسیپٹ اور یہ سوچ ہمیں نئے سرے سے تیار کر دیتی ہے دنیاوی مشقتوں کو لینے کے لیے. تو اس کے بعد پھر فجر اور ظہر کے درمیانی وقفے سے ذرا کم وقفہ درمیان میں آتا ہے اور ہم دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں تھکتے ہیں ہم، ظہر کا وقت عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ہم نماز پڑھتے ہیں. پھر اسی پروسیس سے گزرتے ہیں، ایک بار پھر تیار ہو جاتے ہیں مشکلات کا سامنا کرنے کو. تو بہت کم وقفے کا پھر نماز آ جاتی ہے، عصر و مغرب کے درمیان بہت کم وقفہ. سونے سے پہلے ہمارے یہاں جمع ہو گئی یہ تھکن اور تفکرات، سٹریسز جو ہمیں سونے نہیں دیں گے اگر ہم اسی طرح سونے چلے جائیں. تو ہم طویل ترین نماز پڑھتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو لیٹسٹ ریسرچ آئی اس کے نتیجے میں ایک چیز یہ مان لی گئی ہے کہ نماز یوگا کی ایڈوانس ترین فارم ہے، موسٹ ایڈوانس فارم یوگا ہے یہ. اور اسپیشلی جو ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اگر یوگا کی زبان میں بات کروں تو انگریزی میں پوسچر، اردو یوگا کی زبان میں آسن کہتے ہیں اسے. وہ پوسچر ایسا ہے جو سب سے زیادہ ریلیکسنگ ہے اور جسم کے تمام مسلز ان کو ریلیکس کر دیتا ہے، انکلوڈنگ نیک مسلز. اس لیے اس خاص پوسچر میں بیٹھنے کا حکم ہے مرد کو کہ آپ کا بایاں پاؤں جو ہے آپ کے نیچے آئے، اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہوں. اب وہاں جو بینڈ ہوتا ہے ٹانگ کے ہمارے بینڈ آتا ہے، اس کو کبھی آپ دیکھیے کہ ہمارا تھائی ایریا بالکل اسٹریٹ رہتا ہے، لیکن کاف ایک اینگل سے مڑتی ہے اور اس کے بعد اینکل جوائنٹ ایک اور اینگل سے مڑ جاتا ہے اس سے، اور اس کے اوپر ویٹ آتا ہے ہمارا باڈی ویٹ. تو وہ تمام خون جو کھڑے رہنے سے یا بیٹھے رہنے سے کرسی پر کاف ایریا میں آ گیا ہوتا ہے، اس کو ہم پریشر دیتے ہیں کہ وہ واپس چلے جائے. تو وہ جمع شدہ خون، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے بلڈ سرکولیشن بہت ہی آئیڈیل ہو، کچھ سلو ہو جاتی ہے، تو وہاں وہ کام آتا ہے کہ اس کے اوپر ویٹ دیا ہوا ہے اور اس کا اینگل مڑنے کا یوں ہوتا ہے. تو اس پریشر سے بلڈ اوپر کی طرف رواں ہو جاتا ہے اور تھائی جو ہے ہماری اس سلوپ پر ہوتی ہے، جیسے بہت مائلڈ سلوپ ہوتا ہے، تو بلڈ واپس جاتا ہے اس سے. اسی طرح ہماری جو رائٹ لیگ ہے اس کو ہم بینڈ کرتے ہیں، تو اس کا ہاف کاف جو ہے، ہاف ایریا آف دی کاف، وہ انڈر پریشر آتا ہے اور پاؤں کو ہم کھڑا کر کے بینڈ دے دیتے ہیں اینکل کو. نتیجہ یہ ہے کہ اس کا پریشر نیچے کو آتا ہے بجائے اوپر کو جانے کے.
تو دونوں ٹانگوں میں ایک ڈفرینشیل پیدا ہوتا ہے پریشرز کا، اس سے بلڈ سرکولیشن ہماری بہت تیز ہو جاتی ہے. اس کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں ہم اور ہماری کمر بالکل سیدھی ہوتی ہے، جو بڑی ریلیکسنگ پوزیشن ہے. باقی سارا دن تو ہم کسی اور پوسچر میں بیٹھے رہتے ہیں، ڈفرینٹ پوسچرز میں، وہ ریلیکس کر دیتی ہیں. بازو ہمارے بالکل سیدھے آتے ہیں اس طرح سے. یہ ہمارے جتنے ہی مسلس ہیں، شولڈر مسلس اور یہ سائڈوں کے مسلس، نیک کے، بہت ریلیکسنگ فارم میں آتی ہیں. بازو پورے اسٹریچ ہوں گے، بلڈ سرکولیشن اسٹریٹ رہتی ہے اس میں. تو یہ نماز یوگا کی بہت ایڈوانس فارم ہے. ذہن کو سکون دینے کے لیے ہے کہ یہ سمجھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، نہیں تو کم سے کم یہ سمجھ لو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں. الٹا کر لیجیے. تو اب جہاں ہم پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں اپنے رب کی طرف کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں یا اور کچھ نہیں تو رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اسی وقت رابطہ ٹوٹ جاتا ہے دنیا سے، اور پھر انسان گڑ گڑاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دنیاوی معاملات میں لوگ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غبار نکل گیا دل کا. تو سارا غبار ہمارا نکل جاتا ہے جب ہم اپنے رب کے حضور متوجہ ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی سنڈے زندہ رہے تو ملاقات ہوتی ہے.